السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 نومبر کو پورنیہ میں جو جلسہ ہوا تھا، جس میں مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ کے ساتھ کفیل انور اور شبیر برکاتی نے گستاخی کی تھی، بدتمیزی کی تھی، اور جو بہت ہی تیزی کے ساتھ جو جلسہ ہائی لائٹ ہوا اور اس کے ویڈیوز وائرل ہوئے۔ اب کچھ دنوں کے بعد یعنی کل ہی کفیل انور صاحب کی طرف سے ایک معافی نامہ مفتی شہریار رضا صاحب سے معافی نامہ انہوں نے ایک ویڈیو کی شکل میں جاری کیا ہے، جس ویڈیو میں انہوں نے مفتی شہریار رضا صاحب سے معافی طلب کی ہے کہ جس جلسے میں انہوں نے ان سے بدتمیزی کی تھی اور ان سے بد کلامی کی تھی، یعنی کہ ان سے جھگڑ رہے تھے، تو لوگوں نے کافی ان کو ٹرول بھی کیا تھا۔ ان کے بائیکاٹ کا جگہ جگہ سے اعلان ہوا، لیٹر پیڈ کئی جگہ سے جاری ہوئی، بہت جگہوں سے لیٹر پیڈ جاری ہوا، ان کے بائیکاٹ کا اعلان ہوا، بہت سی جگہوں میں میٹنگ بھی ہوئی ان دونوں کے بائیکاٹ کے لیے کہ ایسا نقیب اور ایسا نعت خواں جو علماء کی توہین کر رہا ہو، اسٹیج پر جھگڑا کر رہا ہو، ایسے لوگوں کو اب بائیکاٹ کیا جائے، نہ منگایا جائے۔ اسی اسنا میں کفیل انور صاحب کی طرف سے معافی نامہ جاری ہو گیا ہے، وہ ویڈیو معافی نامہ آپ کو دکھاؤں گا، لیکن اب تک شبیر برکاتی کا کوئی بھی ریئیکشن یا معافی نامہ یا رجوع نامہ یا پھر کسی طرح کا بھی کوئی بیان اس تعلق سے جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان شبیر برکاتی کو تھوڑی سی بھی شرمندگی محسوس ہوئی ہوگی، یا پھر ان کو تھوڑا سا بھی یہ احساس ہوا ہوگا کہ انہوں نے علامہ شہریار رضا صاحب سے بدتمیزی اور بد کلامی کر کے غلط کیا ہے، جن کا ان کو کافی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب تک اس کی طرف سے، شبیر برکاتی کی طرف سے، کوئی بھی ایسا بیان، لیٹر پیڈ یا پھر کوئی بھی ویڈیو وغیرہ جاری نہیں ہوا ہے۔ چلتے ہیں، کفیل انور صاحب نے جو معافی نامہ ویڈیو کی شکل میں جاری کیا ہے، اس کو آپ سن لیجیے۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مورخہ 12 نومبر بروز منگل، مقام مٹیا، پوسٹ رانی پترا، ضلع پورنیہ، بہار کے زیر اہتمام ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں بحیثیت ناظم مدعو تھا۔ دوران جلسہ ایک نہایت ناخوشگوار واقعہ سرزد ہوا جو قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جماعت اہل سنت کے باوقار عالم دین، خطیب اہل سنت، خلیفہ حضور تاج شریعت حضرت علامہ مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ کی شان علم و فضل میں مجھ سے گستاخی ہو گئی۔ سوشل میڈیا پہ وائرل اس ویڈیو سے ہر کس و ناکس باخبر ہے۔ واقعی حالات کے تناظر میں میری قوت فیصلہ کی کمی کی بنیاد پر یہ گستاخی ہو گئی، جس کا احساس مجھ کو بار بار احساس ندامت دلا رہا ہے، اور میں اپنی اس حرکت پہ صدق دل سے نادم ہو کر علامہ موصوف سے طالب عفو ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ معاف فرما کر اپنی محبت کا سایہ مجھ پر دراز فرمائیں گے۔ ان اللہ عفو و یحب العفو۔ تمامی خیر خواہوں سے بھی معذرت اور عفو کی امید ہے۔ اللہ خالق ہو کر بندے کی خطا کو معاف فرماتا ہے۔ ایک بندہ آج اپنی خطا پر بندے سے معافی کا طلبگار ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی خیر خواہ مجھے معاف فرمائیں گے۔ اللہ ہم سبوں کو مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ آپ کا چھوٹا بھائی کفیل انور اشرفی۔ تو یہ تھا کفیل انور، جو نقیب اجلاس ہیں، اناؤنسری کرتے ہیں، ان کا معافی نامہ۔ ان کو احساس ہو گیا ہے، اور اسی کو معافی نامہ کہتے ہیں کہ غلطی کے بعد جس کو احساس ہو جائے اپنی غلطی کا، اور اپنی غلطی کا وہ اظہار بھی کرے، تو ان کو جو ہے معاف کر دینا چاہیے۔ اب علامہ شہریار رضا صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی جو ہے اس تعلق سے کچھ اپنا اظہار رائے نشر کریں کہ اس معافی نامہ کے تعلق سے ان کا کیا کہنا ہے، کیا وہ معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، یا پھر کیا بات ہے۔ ویسے بھی میٹنگ ہوئی ہے پورنیہ میں، جو 17 تاریخ کو آج میٹنگ ہونے والی ہے، اس کا ابھی تک جو ہے کیا رد عمل آتا ہے، اس میٹنگ کا خلاصہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ جو بھی خلاصہ آتا ہے، حالانکہ وہ میٹنگ صرف کسی خاص فرد کے لیے نہیں رکھی گئی ہے کہ شبیر برکاتی یا کفیل انور ہی کے لیے میٹنگ، ایسا نہیں ہے، بلکہ میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ ایسے شعراء، نقبہ اور خطبہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں یا پھر جو ہے غیر شرعی طریقے پر نعت خوانی یا پھر نقابت یا خطابت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ اور جلسوں میں بیجا خرچ وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس تعلق سے میٹنگ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا خلاصہ آتا ہے، اس میٹنگ میں کیا کچھ جو ہے بات رکھی گئی، کیا فیصلہ لیا گیا، جو آئے گا میں آپ کو تفصیلی انشاءاللہ الرحمن بتا دوں گا۔ اب چلتے ہیں کہ شبیر برکاتی نے دوسری ہی رات کے پروگرام میں اس نے جو ہے کیا کہا، وہ آتے ہیں۔
اب ان کا جو ہے کہ تلفظ بھی دیکھ لیتے ہیں. کہا گیا تھا کہ یہ جو ہے کہ مدرسے میں پڑھا نہیں ہے, شاید کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیا ہو, لیکن اب تک ان کو تلفظ بھی نہیں ہے. جیم زا ذال کس طرح ادا ہوتی ہے. ذات کو وہ جات کہتا ہے, عزت کو عزت کہتا ہے, ذلت کو جلت کہتا ہے. اب سن لیجیے کہ یہ ویڈیو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا یہ جو ہے ڈھکوسلا ہے. یعنی کہ اس کو آتا جاتا کچھ نہیں, جب جس کو تلفظ صحیح سے نہیں آتا ہو وہ کیا نعت خوانی کرے گا, اور نعت خوانی کے آداب اس کو کیا پتہ ہوں گے. دیکھیے کئی مرتبہ میرے بارے میں بولے, میں کبھی کچھ نہیں بولا, ہمیشہ میں نے صبر کیا ہے. اللہ کی ذات ہے عزت اور جلت دینے والا ہے, اور ہمیں اسی پر